ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شبیر نام لکھا ہے۔ شبیر بھائی کا جونا گڑھ سے سوال ہے کہ لقب کون سی شخصیت کو دے سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف پنجتن پاک اور غوث پاک کے سوا کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت پنجتن پاک یا غوث پاک کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے، یہ کیول ایک لوگوں کے اندر جذباتی بات ہے، شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور لقب جو ہے اگر کسی نے یعنی کچھ لوگوں نے یا اس سماج نے یا وہاں کی برادری قوم نے یا پھر یہ کہ اکثر علماء اکرام نے کسی بھی شخص کو اگر کوئی ایسا لقب دیا کہ جو اس کا اسی لقب کے ساتھ وہ شخص مشہور ہو گیا، اگرچہ وہ لقب یا اس کا واسطہ دین سے ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ لقب کے ساتھ وہ شخص جو ہے نا خاص اگر جانا جاتا ہے تو اس کو جو ہے قبول لیا جائے گا۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ خلاف شرع لقب کسی ایسے کو مل گیا جو اس کا حقدار نہیں تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کو دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی لقب مشہور مل گیا کسی وجہ سے اور وہاں کے لوگوں نے یا پھر یہ کہ وہاں کے علماء نے یا اس جگہ پر وہ اسی لقب کے ساتھ مشہور ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس لقب سے پہلے 100 اور لوگ اس کے حقدار رہے ہوں تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لقب ہے اعلیٰ حضرت، یہ موجودہ دور میں آپ کے نام کے ساتھ اتنا مشہور اور اتنا خاص ہے کہ جب بھی اگر آپ اعلیٰ حضرت کہیں گے تو اس سے مراد امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہی لی جاتی ہے۔ تو ایسے میں یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت صرف اور صرف پنجتن پاک کو کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ پنجتن پاک کو اعلیٰ حضرت نہیں اعلیٰ حضرات کہا جائے گا۔ حضرت میں اور حضرات میں فرق ہے۔ اسی طرح غوث پاک کو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کہا جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ غوث پاک کو آپ پوچھیں کہ ان سے کہنے کی کیا وجہ ہے کہ غوث پاک کو کیوں اعلیٰ حضرت کہا جائے گا؟ بالفرض اگر وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ولیوں میں سب کے سردار ہے اس لیے کہا جائے گا، تو پھر آپ ان سے کہیں تو پھر اس کے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کو کہا جانا چاہیے۔ پھر تو غوث اعظم کی کسی بھی معاملے میں ابو بکر کے آگے جو ہے وہ کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو ان سے تو مرتبہ اور ہر اعتبار سے ابو بکر صدیق اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم جو ہیں وہ ان سے زیادہ بڑے ہیں، تو غوث اعظم ہی کو کیوں اعلیٰ حضرت، حضرت فاروق اعظم کو اعلیٰ حضرت کیوں نہیں؟ تو یہ ایک لوگوں کی من گھڑت اور بیکار فضول غیر ضروری اور غیر علمی بات ہوتی ہے کہ فلاں کو یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو نہیں کہہ سکتے۔ لقب سے یہ تعلق نہیں ہوتا کہ اس رینک کے بندے کو لقب دے دیا تو اس کی اونچی والے رینک کو اگر نہ ملا ہو تو اس کے لیے بھی وہ قابل قبول نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ حضرت یا اس طریقے کے کسی لقب پر اعتراض کرتا ہے کہ بھئی اعلیٰ حضرت ان کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ غوث پاک کو کہنا چاہیے، وہ ان سے زیادہ بڑے ہیں، تو اس طرح تو پھر امام اعظم بھی ابو حنیفہ کو نہیں کہنا چاہیے۔ امام اعظم کا مطلب بھی ہوتا ہے یعنی ایک بڑا امام، یعنی بڑا سرپرست، تو سب سے بڑے امام تو حضور پاک ہیں امام اعظم، تو پھر ان کو کہنا چاہیے۔ اس طرح تو یہ لقب جو ہے نا بزرگوں کے نام کے ساتھ جو خاص ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور جو لقب ہوتا ہے جیسے کہ اعلیٰ حضرت کا، غوث پاک کا اپنے لیے ایک مشہور نام ہے کہ غوث اعظم ان کو کہا جاتا ہے، وہ اگر کوئی اور کسی کو کہے گا تو پھر وہاں پر لوگوں کے اندر غلط فہمی ہوگی۔ اسی طرح اگر اعلیٰ حضرت کے نام سے امام احمد رضا کا لقب مشہور ہے تو پھر اس کے اندر اعتراض کرنا لوگوں کی یہ فضول کی اور کم عقلی اور کم علمی کی نشانی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پتھر میں اصل والے پرنوار